بچوں میں حیا کی تربیت کیسے کی جائے؟ دیکھا جائے تو انسانی اخلاقی بیماریوں کی دو ہی بنیادی وجوہات ہیں، ایک بے حیائی اور دوسری انانیت۔ کی یہ ویڈیو ہوگی، خود بھی سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر سے بہترین تربیت کر سکیں۔ حیا مسلم تہذیب کی بنیادوں میں سے ایک۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے بڑی دلچسپ اور بڑی اہم اور انتہائی امپورٹنٹ گفتگو پیش کرنا مقصود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے بڑی دلچسپ اور بڑی اہم اور انتہائی امپورٹنٹ گفتگو پیش کرنا مقصود ہے۔ یہ جو گفتگو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو موضوع ہے، بچوں میں حیا کی تربیت کیسے کی جائے، بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی صاحب اولاد بنایا، میں بھی ایک والد ہوں، اور یقیناً بہت سارے والدین کے پاس یہ ویڈیو جائے گی، تو میری سب سے درخواست ہے، چند منٹ کی یہ ویڈیو ہوگی، خود بھی سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر سے بہترین تربیت کر سکیں، تاکہ ان کے جو اخلاق ہیں وہ بہتر کر سکیں۔ انتہائی اہم اور بہتر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو دلچسپی سے دیکھیے گا، ہر جو ہے کلمے پر اور جو بات کی جا رہی ہے اس کو نوٹ کیجیے گا، تاکہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں۔ جناب، حیا مسلم تہذیب کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ باحیا ہونا انسان کو بہت سی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی خرابیوں سے بچاتا ہے۔ دیکھا جائے تو انسانی اخلاقی بیماریوں کی دو ہی بنیادی وجوہات ہیں، ایک بے حیائی اور دوسری انانیت۔ اگر معاشرے میں سے یہ دونوں وجوہات کو ختم کر دیا جائے تو برائیوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ حیا کی تربیت کا آغاز 4 سال کی عمر سے شروع ہو کے 16 سال کی عمر تک بڑھتا ہے، چلتا ہے، محیط ہوتا ہے۔ 4 سال سے پہلے بچوں کا حیا کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ان کی تربیت کرنا یا سکھانے کے لیے ان پر سختی کرنا بے سود ہے۔ 4 سال سے پہلے کی عمر میں والدین ہی کو بچوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور گھر کے ماحول کا بھی۔ ان کے سامنے کوئی ایسا عمل نہ کرے جو حیا کے دائرے سے باہر ہو، کیونکہ بچے غیر شعوری طور پر اپنے ماحول ہی سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے اس عمر میں بچے اگر کوئی کام ایسا کر لیں جس سے جسم کے پوشیدہ اعضاء نمایاں ہو جائیں، تو ان پر سختی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جس چیز کا بچوں میں احساس ہی نہیں ہے، اس کو سکھانے اور اس پر سختی کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ ایک فطری امر ہے، یہ دنیا کے ہر بچے کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ 4 سال سے پہلے کی عمر کے بچوں کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے مطابق بچوں کے ساتھ معاملات طے کریں۔ البتہ 4 سال کے بعد بچوں میں یہ ابتدائی احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس کی اچھی تربیت سے ان میں حیا کا جذبہ پروان چڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ تجاویز حاضر خدمت آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، بیت الخلاء کے آداب۔ 4 سال کی عمر میں بچوں کو لازمی سکھایا جائے کہ وہ بیت الخلاء اکیلے جائیں اور بیت الخلاء کے دروازہ بند کر دیں، چاہے کنڈی نہ لگائیں۔ اگر بچہ والدہ کی مدد چاہتا ہے تو والدہ کو منع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی وہ سیکھنے کے مرحلے میں ہے۔ عام طور پر 5 سال کی عمر تک بچے خود مختاری کے ساتھ ساتھ بیت الخلاء جا سکتے ہیں۔ 5 سال کی عمر میں ہی لازماً بچے علیحدہ اور خود نہائیں۔ ماں اور بچے کا بھی پردہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں یہ احتیاط نہیں کی جاتی، وہ بڑی عمر تک بھی والدین اور بچوں کے درمیان یہ حیا کا رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ وہاں قوی امکان ہے کہ بے حیائی آگے بڑھ جائے،
خاص طور پر لڑکوں کے کپڑے والدہ کی بجائے لڑکا خود سنبھالے۔ نمبر 2، کپڑوں کا انتخاب۔ 7 سال کی عمر سے کپڑوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ بچوں کو باریک اور زیادہ چست کپڑے نہ پہنائیں۔ لڑکیوں کو لڑکیوں کے کپڑے اور لڑکوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنائے جائیں۔ عدل بدل کر نہ پہنائے جائیں۔ جیسا لباس آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو کر زندگی میں پہنے، پھر وہ ویسا ہی 7 سال سے زیب تن کروائیں۔ بچوں کو کپڑوں کا انتخاب خود کرنے دیں اور 7 سال میں تربیت دیں کہ کون سا لباس ان کے لیے بہتر ہے۔ گاہے بگاہے اس طرح کی شعوری گفتگو ان کے اندر باحیا کپڑوں کے انتخاب کی صلاحیت پیدا کر دے گی۔ نمبر 3، بستر کے آداب۔ 7 سال کی عمر سے لڑکے اور لڑکیوں کو علیحدہ بستر پر سلائیں، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ بھی بچے ایک بستر پر نہ سوئیں۔ اگر ہو سکے تو 10 سال کی عمر سے کمرہ بھی علیحدہ کر دیجئے۔ کمرہ علیحدہ نہ ہو سکے تو بستروں کے درمیان پردہ ضروری حائل کر دیں۔ عام طور پر اس عمر سے بلوغت کے مراحل شروع ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ بچے اور بچیوں کی ذاتی زندگی کا خیال رکھیں اور اس سلسلے میں بہت سے معاملات کی پردہ پوشی کریں۔ اگر بچے کسی اور کے گھر بھی جا کر رہیں تو یہ احتیاط کریں کہ ان کی علیحدہ سونے کا انتظام ہو۔ آج کل معاشرے میں اسی بے احتیاطی کی وجہ سے بہت سے بچوں کو خطرناک قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کے بچے زندگی کے بڑے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 4، لڑکپن کی بے تکلفی۔ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں وہ لڑکپن کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں تو لڑکے لڑکوں سے، لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کرنا پسند کرتی ہیں، اللہ یہ کہ ان کو مخلوط ماحول دیا جائے۔ 9 سال کی عمر سے لڑکے لڑکیوں میں آزادانہ دوستیوں کے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے کزن اور اسکول کے دوستوں میں بھی یہ احتیاط کی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 4تھی جماعت سے بچوں اور بچیوں کی اسکول علیحدہ ہو، ورنہ 6ٹھی جماعت سے تو لازماً بچوں اور بچیوں کے علیحدہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ یہ عمل میٹرک تک جاری رہنا چاہیے۔ نمبر 5، گفتگو کے آداب۔ بچوں کے سامنے باحیا گفتگو کیجیے۔ میاں بیوی کے درمیان بے تکلفانہ گفتگو کا اظہار بچوں کے سامنے ہرگز نہ کریے۔ بچوں کے سامنے بڑوں والی باتیں ہرگز نہ کریں۔ بچوں کو حیا کے بارے میں اگر بتانا ہے تو ان کو انفرادی طور پر سمجھائیں، نہ کہ اجتماعی طور پر۔ لڑکیوں کی تعلیم والدہ، خالہ یا پھوپھی کرے اور اسی طرح سے والد لڑکوں کو تعلیم کے لیے چچا یا ماموں میں سے کسی کی ذمہ داری لگائے۔ اس عمر میں حیا کی تعلیم لازمی انفرادی طور پر دینی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اجتماعی یا کسی تعلیمی ادارے میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جن گھروں میں گالم گلوچ پر بری گالیوں کا رواج ہے وہاں بھی بے حیائی کا جنازہ اٹھنے میں کوئی دقت نہیں لگتی۔ یاد رکھیے بچپن میں ہر لفظ بچوں کے دل پر جا کر ثبت ہو جاتا ہے اور ان کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ نمبر 6، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ آج کے زمانے میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال میں والدین کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ بچے لازمی کمپیوٹر اور موبائل والدین کے سامنے استعمال کریں۔ علیحدگی میں بیٹھنے سے یا کمپیوٹر پروگرام اکیلے دیکھنے میں اجازت نہ دیں۔ کمپیوٹر اور موبائل میں والدین سرچ انجن، یوٹیوب وغیرہ ریسٹرکٹڈ موڈ پر رکھیں۔ اس طرح سے ٹی وی کے پروگرام پر پرنٹل کنٹرول بھی لگا کر رکھیں۔ یاد رکھیں یہ زمانہ بھی بے راہ روی کا زمانہ ہے۔ کچھ عرصے پہلے جو کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے آج وہ مواد بچوں کو دیکھنے کے لیے بآسانی دستیاب ہے۔ اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 قرآن کریم کی تلاوت سنائیں۔ روزمرہ کے معاملات میں قرآن کریم کی تلاوت سننے کا اہتمام کیجیے۔ خاص طور پر صبح و شام کے اوقات میں تلاوت قرآن پاک بار بار سننے سے حیا کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ بچوں کو جب بے حیائی کی کوئی بات سننے یا دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔
اسی طرح جب بچہ نماز کا پابند ہوگا وہ بھی اس کو یعنی فحاشی اور برے کاموں سے رک جائے گا اس برکت سے۔ یہ چند باتیں ہیں جن کی احتیاط کرنے سے امید ہے کہ بچوں کے اندر حیا کا جذبہ بیدار ہوگا اور ہم ایک پاکیزہ معاشرے کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ حیا کی تربیت میں سختی ہرگز نہ کیجیے، چاہے بلکہ ان کو صحیح اور غلط کا شعور دینا چاہیے۔ اسی طرح سے کسی ایسی حرکت پر جس میں بظاہر بے حیائی جھلکتی ہو بچوں پر ہرگز تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تنقید کرنے سے عموماً برعکس نتیجہ ہوتا ہے، اور بچے وقتی طور پر تو احتیاط کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو آزادی ملتی ہے تو وہ مصنوعی لبادہ اتار کر پھینک دیتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ برائی کو چھپاتے ہوئے رازداری سے مستقل تربیت کرتی رہنی چاہیے۔ نتائج خدا پر چھوڑیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہیے اور خود رول ماڈل بن کے رہیے۔ انشاءاللہ میرے اور آپ کے معاشرے کے بچے باحیا ہوں گے، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، گڈ ہوگا، اور مینرز سیکھیں گے۔ یہ چند باتیں جو ہیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کی تربیت صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی اہم یہ گفتگو تھی، اور کافی دنوں سے اس پہ میں تحقیق کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، بڑی مشکل سے یہ کنٹینٹ میں نے اکٹھا کیا، آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ آپ کے توسط سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ اپنے میزبان سید رفیق بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔